غور کریں، یہ صحابہ کا ایمان ہے، یہ صحابہ کی محبت ہے، وہ ذرا سا لفظ برداشت نہیں کر سکتے۔ کتنے سارے کتے ذلیل پھر رہے ہیں، وسیم رضوی جیسے کتے، نرسمہا نند راؤ جیسے کتے، جو ایک بار نہیں بار بار تمہاری نبی کی عظمت پر حملہ کرتے ہیں، لیکن تم کیسے مسلمان ہو؟ اے لوگوں، جب نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے تو تم خاموش رہتے ہو، کیسے تمہیں نیند آ جاتی ہے؟ اے لوگوں، حقیقت میں تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تک اس ظالم کو کیفر کردار تک نہ پہنچا دیا جائے کسی مومن کو نیند نہ آئے۔ یہ ایمان والے کی شان ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا مفتی مقبول نعیمی صاحب اللہ تعالیٰ مزید فکر میں اضافہ فرمائے، وہ بلند پہاڑ کی چوٹی جیسی آپ کی فکر ہے کہ آپ بیٹھیں تھوڑی دیر تو خون میں حرارت اور گرمی پیدا ہو جائے، ناموس رسالت کے لیے مٹنے کا جذبہ سینے میں حسرتوں کا طوفان مچلنے لگے۔ وہ جذبہ اللہ نے دیا۔ قریب آئیے، ایسے عالموں سے جڑیے اور کہیے، بتائیے حضور کیا آدیش ہے ہمارے لیے؟ نبی کی عظمت کے لیے جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، لیکن ہم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ آئیے کہیے، یہ اب کرنا کیا ہے؟ اے لوگوں، آپ کو دو باتیں کرنی ہیں۔ آخری بات ہے کہہ کر کے جانا چاہتا ہوں، موسٹ امپورٹنٹ اور ضروری بات ہے، نبی کی زندگی پڑھیے، نبی کی زندگی کا ادھیئن کیجئے۔ اے لوگوں، آج آپ کو معلوم ہے کتاب ابھی حضرت بتا رہے تھے، وہ کتاب آئیے دیکھیے گا، پڑھیں گے نا آپ کو تو آپ کے لوگوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، دل آپ کا مچلنے لگے گا۔ اتنی گستاخی لکھی ہے ہمارے نبی کے تعلق سے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام یہ ہے، اگر موبائل چلاتے ہی ہو، سوشل میڈیا کا اگر آپ استعمال کرتے ہی ہو، تو وہ فیک باتیں، وہ غلط باتیں، وہ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر عام کرتا ہے، آپ حقیقت عام کرو، آپ سچائی عام کرو، آپ ریئلٹی سے لوگوں کو آگاہ کرو۔ وہ جھوٹ لکھے تو آپ سچ لکھو، وہ بکواس کرے تو آپ حقیقت لکھو۔ سوشل میڈیا پر ایک کام تو یہ کرو، موبائل چلانا ہی ہے تو روزانہ صبح اور شام نبی کی عظمت کے قصے یوں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں کہ سچائی اور ریئلٹی کو آپ ایک ایک ٹکڑے کے طور پر بیان کر سکتے ہو۔ ایک کام یہ کرنا ہے آپ کو، دوسرا کام یہی کرنا ہے کہ ان جیسے جاہلوں کا جواب دینے کے لیے انہی کے مذہب کے، انہی کے دھرم کے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو پیار کا، محبت کا، پریم کا سندیش دیتے ہیں، ان کے ہی کوٹیشن، ان کے ہی جملے، ان کے ہی سینٹنس جو انہوں نے ہمارے نبی کے لیے کہے ہیں، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں چند نام آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، جیسے فادر آف دی نیشن جن کو گاندھی جی کہا جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہمارے نبی کے لیے انہوں نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے بھی ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ اسلام نے تلوار کی بات کی ہے، تلوار کی بات کی ہے، صاحب اسلام نے پوری زندگی تلوار چلانے کا آدیش دیا ہے، لیکن جب میں نے نبی کی زندگی کو پڑھا ہے، جب خاتم پیغمبرہ کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے تو یکسر میرا خیال غلط نکلا۔ میں نبی کی زندگی پر جب کتاب پڑھ رہا ہوں، کتاب کا آخری وقت پڑھ رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ کاش میرے پاس نبی کی زندگی پر پڑھنے کے لیے کوئی دوسری کتاب بھی موجود ہوتی۔ یعنی وہ کہنا چاہ رہے ہیں پوری زندگی میں اگر برابری، مساوات کا نظام کسی نے دیا ہے تو دنیا کا وہ قائد کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہ قائد مذہب اسلام کا قائد ہے، یعنی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ پیغام لوگوں کو بتائیے۔ اور دوسری بات، انہی کی جماعت کا ایک بہت بڑا پنڈت لیکن پروفیسر ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، بہت بڑا شکشت ہے، وہ کہتا ہے ہمارے نبی کے بارے میں، اے لوگوں ہم پڑھتے نہیں ہیں، زندگی کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، لیکن غیر جو ہوتے ہیں دودھ کا دودھ، جو پانی کا پانی فیصلہ کرتے ہیں، جب وہ نبی کی زندگی کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ یار بکواس ہو رہی ہے تو ان کے بھی اندر سے خیال آتا ہے نہیں یار یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ جیسے ابھی آپ دیکھیں گروگرام میں مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے؟ صاحب 8ویں دن نماز ہوتی ہے، کیا بگڑ جائے گا تمہارے نماز سے؟ لیکن کچھ فتنہ پرور ہیں جو ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پیار محبت سے دیکھنا نہیں چاہتے، جو لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، انہی تمام لوگوں کے بیچ میں آج میں پڑھ رہا تھا ایک جوان ایسا بھی ہے جو انہی کی کمیونٹی کا ہے، جو مسلمان نہیں ہے، ہندو بھائی ہے، وہ آگے آ کے کہتا ہے اے مسلمانوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں دعوت محبت دیتا ہوں، یہ میرا پورا کا پورا گھر خالی ہے، تم جہاں چاہو نماز پڑھتے ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں چاہو اللہ کے سامنے سر جھکا سکتے ہو۔ ایسے لوگوں کا کردار لوگوں کے سامنے رکھو۔ انہی کی جماعت کا ایک بہت بڑا پروفیسر ہے، نام ہے اس کا پروفیسر راما کشنا راؤ، اس نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، ضرور اس کا ادھیئن کیجئے، نیٹ پہ بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کچھ
ہارڈ کاپی سافٹ کاپی لیں اور سوشل میڈیا پر اپنے جوانوں کو بانٹیں. بہت اچھی باتیں اس نے اس کے اندر لکھی ہیں، لیکن ایک کوٹیشن جو اکثر و بیشتر میں سنایا کرتا ہوں، آپ کو سنا کر کے جانا چاہتا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ؟ انگریزی زبان میں ہے، وہ نام ہے اس بک لیٹ کا دا پروفٹ محمد. اس کے اندر بڑی اچھی باتیں وہ لکھتا ہے، اور ایک قلم توڑنے والی بات جو اس نے لکھی ہے وہ کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the truth of it, only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picture a scene. There is Muhammad the prophet, Muhammad the general, Muhammad the king, Muhammad the warrior, Muhammad the businessman, Muhammad the preacher, Muhammad the philosopher, Muhammad the orator, Muhammad the refugee of orphans, Muhammad the protector of slaves, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the lawgiver, Muhammad the judge, Muhammad the saint, and in all these departments of human activities he is like a hero. محبت سے کہو سبحان اللہ. فضل وہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں. الفضل ما شہدت به الاعداء، یعنی دشمن جس کی فضیلت کی گواہی دینے لگے فضل اسی کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اسلام کے پیغمبر جن کی شان میں تم بکواس کرتے ہو اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے سرور پوتم ہیں، اتنے سرپرتھم ہیں، اتنے مہان ہیں کہ ان کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے ان کی شخصیت کی تہ میں اترنا چاہا، میں نے ان کے جیون کا ادھین کرنا چاہا. جب میں تحقیق کی وادی میں نے غوطہ لگایا کہ میں پڑھتا ہوں محمد کے جیون کو، وہ کہتا ہے ان کی زندگی کی تہ میں اترنا، ان کی شخصیت کا جائزہ لینا اٹ از موسٹ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی کے کچھ شعبے میں بیان کرتا ہوں. وہ کہتا ہے یہ اسلام کے پیغمبر مصطفیٰ ہیں، مجاہد ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، کمانڈر ان چیف ہے مصطفیٰ، دبے کچلوں کو عزت کے آسمان پر بٹھانے والے ہیں مصطفیٰ، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں مصطفیٰ، بیواؤں کا مورل اونچا کرنے والے ہیں مصطفیٰ، انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ، بہترین قانون بنانے والے ہیں مصطفیٰ، شاندار قانون ساز ہیں مصطفیٰ، بہترین جج ہیں مصطفیٰ. کہتے ہیں کہ زندگی کے کس ڈپارٹمنٹ میں، زندگی کے کس شعبے میں مصطفیٰ کی زندگی کو پڑھو گے. وہ کہتا ہے کہ زندگی کے ہر فیلڈ میں جب مصطفیٰ کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو بے ساختہ زبان پر یہی جاری ہوتا ہے، ایک عبقری لاجواب بے مثل اور بے مثال شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا. انہی کی جماعت کے لوگوں کا کوٹیشن پڑھیے اور صبح شام اس کو لکھیے اور بولیے صاحب یہ ٹھیک ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، یہ کام ہے کرنے کے، سمجھ رہے ہیں، یہ ضرور کریے. اور آخری بات بس وہی ہے، بزرگوں کی زندگی پڑھیے. کرامت صرف کرامت مت سنیے، ان کی زندگی کے جو روشن پہلو ہیں ان کا مطالعہ کر کے ان پہلوؤں کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کیجیے. جلسے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن آج جلسہ ہماری زندگی میں انقلاب نہیں لا رہا. پہلے کے جلسے ایک جلسہ ہوتا تھا سال میں، لیکن وہ ایک جلسہ لوگوں کی زندگی میں انقلاب لا دیا کرتا تھا. کیوں؟ وہ جاتے تھے نیت یہ لے کر کے جاتے تھے عالم ربانی آ رہے ہیں، چہرے کی زیارت کریں گے. اس جلسے کی برکتیں پورے سال محسوس ہوتی رہتی تھی. لیکن آج اتنے سارے جلسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی اثر نہیں پڑ رہا، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس جلسے سے اگر انقلاب لانا چاہتے ہو تو بتاؤ اے لوگوں. یہ کمیٹی کے جوانوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ جلسہ سج گیا. اگلی صبح جب نکلے، اگلے دن کا سورج جب زمین پر اپنی کرنیں بکھیرنے لگے تو وہ صبح نکلے تو ایک انقلابی صبح نکلے. جب صبح نکلے تو سارے جوانوں کے سر ٹوپیوں سے سجے نظر آنا چاہیے، جسم پر لباس نظر آئے تو اسلامی لباس نظر آئے. سارے لوگ مسجدوں میں پہنچے، نماز با جماعت ادا کریں اور گلی میں جو جس سے ملے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سینہ اے لوگ نفرت اور کینہ سے خالی کر کے محبت رسول کا آئینہ بن کر کے ملے ایمان والے سے، ہاتھ ملائے، مصافحہ کرے، ہر سر ٹوپیوں سے سجا نظر آئے، مسجد آباد نظر آئے، چہرے پر
پر ہریالی خوشحالی نظر آئے، لوگ کہیں یار ایک رات میں انقلاب کیسے آ گیا، تو کہیں مفتی مقبول صاحب کی صدارت میں رات جلسہ ہوا ہے۔ یہ انقلاب جو ہمارے علاقے میں ہماری بستی میں دیکھ رہے ہیں، یہ انقلاب کسی اور چیز سے نہیں آیا ہے بلکہ مصطفیٰ کے جلسے سے آ گیا ہے۔ یہ انقلاب آنا چاہیے، اگر آ گیا انقلاب، مسجد آپ کی آباد ہو گئی، حرمت رسول پر مر مٹنے کا اگر جذبہ پیدا ہو گیا تو مبارک ہو، آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہے۔ آپ کا یہ مائک لگانا، یہ ساؤنڈ سسٹم لگانا، یہ انتظام اہتمام کرنا، یہ ڈیکوریشن، یہ سجاوٹ کرنا، یہ کرسیاں، یہ تمام انتظام اور انصراف اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ کب کہ جب اس پر عمل ہوگا۔ اے صبا طوفان نو لانے سے فائدہ کیا، چند اشک ہی کافی ہیں اگر کچھ اثر کریں، ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، آمین وما علینا الا البلاغ۔